کی ڈیفینیشن پوچھی گئی، پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن اسٹیبلش ہوئی۔ اس کے بعد امید ہے کہ جو 13 جنوری کی رات کو ہمارے ساتھ سلوک ہوا تھا کہ ہمارا بلہ چھینا گیا، اور یہاں مینشن کر دوں کہ بلہ چھین جانے کی وجہ سے جو 5% کمپلشن ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کہ انہوں نے خواتین کو ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کے لیے سیٹیں دینی ہوتی ہیں، وہ رائٹ بھی ہم سے چھین لیا گیا تھا۔ ریزرو سیٹس تو ہم سے گئی تھی، تو جو پورے پاکستان سے 5% خواتین کو سیٹیں ملنی ہوتی ہیں تاکہ آپ کا نشان آپ کے پاس رہے، وہ اپلیکیشن سے آپ نے ہماری پارٹی کو فارغ کر دیا تھا، اور یہ رائٹ بھی ہمارا یہ نقطہ آپ لوگ اٹھا رہے ہیں عدالت میں؟ یہ نقطہ میں نے ابھی آپ کے سامنے اٹھایا ہے۔ میرے جو کاؤنسل ہے بیرسٹر سلمان، وہ جس وقت ان کو موقع ملے گا 24 جون کو انشاءاللہ وہ بات کریں گے، تو وہ ضرور بتائیں گے کہ خواتین کے رائٹس نہ صرف یہ کہ ریزرو سیٹس پہ وائلیٹ ہوئے، اور آج ہماری جو جسٹس صاحبہ بیٹھی تھی انہوں نے یہ بات وہاں مینشن کی ہے، انہوں نے آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دے کے کیا کہ خواتین کی جو ریپرزنٹیشن ہے اسمبلی کے اندر، اس کی جو ایک پروپورشن ہوتی ہے اس کو انشور کرتی ہیں یہ ریزرو سیٹس، تاکہ خواتین کی بھی ریپرزنٹیشن ہو اور مائنورٹیز کی بھی۔ اچھا یہ بتائیں، سائفر کا فیصلہ ہے، کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ یہ فیصلہ بھی آپ کے حق میں آئے گا؟ دیکھیے سائفر کا فیصلہ تو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کہ وہ باعزت بری ہوں۔ کیس عمران خان تو نہیں تھا، اور اس طرح کے بوگس کیسز کے نتیجے میں سزائیں ملنی چاہیے، اس طرح کے فضول ٹرائل کرنے والوں کو سزائیں ملنی چاہیے۔ بند جیل کی دیواروں کے پیچھے 2 دن میں آپ نے اٹھا کے اتنی بڑی بڑی سزائیں دے دی، اور یہ وہ نام نہاد کیس تھا نا جس میں کہتے تھے سیکرٹ نکال دیا اور بغاوت کا اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے باتیں کی، ان کے اوپر اب FIA کی انکوائریاں وہاں پہ بھی ہونی چاہیے۔ میڈم یہ جھوٹ بولنے والے کو کوڑے لگایا کرتے تھے پہلے۔ عدت کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ اتنی لمبی تاریخ دی گئی ہے کہ آپ 20 دن انتظار کریں، 75 قتل کے ٹرائل جو ہیں وہ زیر التوا ہیں، جج صاحب نے واضح کہہ دیا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں عمران خان کا کیس سنوں۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں اپنی عدالت کو، پہلے تو جج ارجمن صاحب آپ سے ہم بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے، آپ کے سامنے تمام خواتین کو گالیاں پڑی، آپ نے محفوظ ججمنٹ سنانی تھی، آج تک کورٹ کی ہسٹری میں یہ نہیں ہوا ہے کہ ججمنٹ سنانے کی بجائے گالیاں سنوائی جائیں، تقریریں کروائی جائیں، گالی گلوچ کروائی جائے، تہمتیں لگائی جائیں۔ نہ صرف یہ کہ بشرا بی بی پہ اور خان صاحب پہ اس گھٹیا انسان جس کا نام وہ ہے خبر مالکہ، اس نے گالی گلوچ کی، اس نے وہاں پہ یہ الزام بھی لگایا کہ عمران خان تو کسی عورت کو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا غلیظ الزام ہے، یہ اتنا ہی گھٹیا بات تھی کہ ہم لوگ ساری پیچھے خواتین بیٹھی تھی، اس کے بعد خواتین کا پارا جو ہے وہ آسمان پہ گیا سمیت ہمارے۔ اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ اس نے جی بالکل اس نے یہ الفاظ کہے تھے اور گالی دے کے گئے تھے، اور اس قسم کی باتیں میرا خیال ہے پبلش ہونی چاہیے۔ ان کے آپ کردار بتائیں، 20 دن اگر عدالت نے ہمیں دیے نا، انشاءاللہ تعالی ہم خاور مانکہ کی اوقات اب سب کو بتائیں گے، ہم بھی نکال کے لائیں گے ان کے گھر کی وہ تمام نوکرانیاں جو گواہی دیں گی کہ اس کا کردار کیا تھا، اور اس کا یہ کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کا کردار کیا رہا ہے جہاں یہ کام کرتا رہا۔ سافٹ ویئر اس کا انشاءاللہ اب یہ پاکستان کی خواتین جس کو اس نے گالی دی ہے وہ اپڈیٹ کریں جس میں کیس کو دوبارہ سنوائی ہوگی، کیا لگتا ہے کہ اس مہینے میں فیصلہ متوقع ہے؟ دیکھیے جی، انصاف جلدی ملنا چاہیے۔ 8 فروری سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہوا، 8 فروری کے بعد جو ہوتا رہا، تو لمبی لمبی تاریخیں دیں گے تو پھر وہ زخم کے بھی بھرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ اب 20 دنوں کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ جو جتنی بحث ہوئی ہے، جو پوائنٹس جو نقطے اسٹیبلش ہوئے ہیں ان کو ملوز خاطر رکھا جائے گا اور معاملات کنکلوڈ کی جائے گی۔ یہ اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے، میں دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ موجودہ ڈیفینیشن اور نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے جو نکالے، پارلیمنٹری پارٹی کی ڈیفینیشن کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو پارلیمنٹری پارٹی نوٹیفائی کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور پولیٹیکل پارٹی لسٹڈ وہ پہلے سے اسٹیبلش ہے، اور اس ڈیفینیشن کے مطابق وہ انٹائٹل ہے کہ اس کی جتنی ریزرو سیٹس بنتی ہیں اس کو ملنی چاہیے۔ مفروضوں کا حل انشاءاللہ اسمبلی میں جائیں گے نا یہ خواتین ساری، تو ضرور ہم جا کے نکالیں گے۔ بہت شکریہ۔